باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھوجا پیرائی شیعہ اثنا شری جماعت کی جانب سے یہاں موجود تمام مومنین اور وہ مومنات جو ہمیں یہاں پر سن رہی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ تمام مومنین و مومنات جو اس وقت پی سی این کے تھرو لائیو ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو ولادت امام حسن علیہ السلام کی مبارکباد۔ پیدا ہوئے حسن تو چمن میں بہار ہے، پیدا ہوئے حسن تو چمن میں بہار ہے، چہرے پہ مصطفیٰ کے خوشی استوار ہے، اور جبرائیل کو ہے ناز کہ جھولا جھلائیں گے، جبرائیل کو ہے ناز کہ جھولا جھلائیں گے، اور تمہارے لال پہ ہم سب نثار ہیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آج ہم اپنے پروگرام کے فارمیٹ سے تھوڑا سا ہٹ کر انشاءاللہ، کیونکہ ظاہر جشن کی رات ہے، اور اگر ہم منقبت امام حسن علیہ السلام سے مستفید نہ ہوں تو یقیناً یہ زیادتی ہوگی۔ تو ہماری خوشی ہے کہ ہمارے درمیان الحمدللہ جناب برادر مسلم مہدوی موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور امام حسن علیہ السلام کی شان میں قصیدے پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں مومنین سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں تو تھوڑا سا جشن کا سما بھی بن جائے گا، پڑھنے والے کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی، اور تھوڑا سا ایک سما بھی بن جائے گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو آپ تمام سامعین کی جو یہاں موجود ہیں اور جو براہ راست وقت پی سی این کے ذریعے مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان تمام کی خدمت میں ولادت باسات امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے، ان تمام برادران کی جانب سے۔ حکم دیا گیا ہے 2 کلاموں کے لیے۔ استاد شہید سبت جعفری کلام سے آغاز کروں گا، اس کے بعد ایک اور منقبت پیش کروں گا۔ برائے خوشنودی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہ ادوے آل مدثر سے 2 ہاتھ کرتا ہوں، ادوے آل مدثر سے 2 ہاتھ کرتا ہوں، نماز عشق پڑھتا ہوں، خدا سے بات کرتا ہوں، تو پیش سامعین محترم سوغات کرتا ہوں، نہ اس کو شاعری کہیے نہ لفاظی نہ ثنائی، فقط نظر عقیدت ہے، نہ فنکاری نہ پرکاری، بشکل شاعری جنت میں تعمیرات کرتا ہوں، بشکل شاعری جنت میں تعمیرات کرتا ہوں، اگرچہ تھے شبیغ مصطفیٰ شبیر و اکبر بھی، مگر جب کوئی پوچھے
ہو بہو تصویر سرور کی، حسن کا تذکرہ کل یقین کے ساتھ کرتا ہوں، سوال جانشینی پیمبر اور حیدر پر، فرسدق کی طرح سود و زیاں سے بالا تر ہو کر، حسن کا نام لیتا ہوں، حسن کی بات کرتا ہوں، حسن کی کثرت ازواج کا جو اتنا چرچا ہے، حسن کی کثرت ازواج کا جو اتنا چرچا ہے، مورخ جھوٹ لکھتا ہے، منافق کفر بکتا ہے، میں ان کو مسترد تاغد امکانات کرتا ہوں، میں ان کو مسترد طاقت امکانات کرتا ہوں. آیان اقتدار انان اقتدار آ جائے جب بو جہل ہاتھوں میں، قلم کو دیکھتا ہوں جب کبھی نااہل ہاتھوں میں، تو میں فکر دفاع عزت سادات کرتا ہوں، تو میں فکر دفاع عزت سادات کرتا ہوں. بطور خاص یہ شعر استاد نے یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ استاد اپنے ہر شعر میں ہر کلام میں ایک پیغام ایک میسیج دیا کرتے تھے. اتنا اچھا پیغام ہے ہمارے لیے. محبان حسن سے معصیت پیچھا چھڑاتی ہے، محبت معرفت کے ساتھ جوں جوں بڑھتی جاتی ہے، در زہرا کے ٹکڑوں محبت معرفت کے ساتھ جوں جوں بڑھتی جاتی ہے، محبان حسن سے معصیت پیچھا چھڑاتی ہے، سر تسلیم خم تعمیل احکامات کرتا ہوں، سر تسلیم خم تعمیل احکامات کرتا ہوں. ہے دور اندیشی و مجبوری یہ مجھ سبط جعفر کی، جگہ دے سیف کان البدل ہے شاعری میری، قلم سے کام لیتا ہوں، رقم حالات کرتا ہوں، قلم سے کام لیتا ہوں، رقم حالات کرتا ہوں. تو پیش سامعین محترم سوغات کرتا ہوں.
بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی وآل محمد. حضرات گرامی، ویسے تو 2 کلام ہم پڑھتے نہیں ہیں مگر تعمیل حکم ہے، اس لیے بہت ہی نہایت اختصار کے ساتھ قبلہ مولانا بھی موجود ہیں اور ہمیں بھی یہاں سے آگے ایک دوسرے مقام پر تشریف لے جانا ہے. برائے خوشنودی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بار دیگر نعرہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی حسن کا ذکر کسی نے جو ایک بار کیا، حسن کا ذکر کسی نے جو ایک بار کیا، اسے خدا نے زمانے میں باوقار کیا. اور امیر شام کو کتنا غریب کر ڈالا، امیر شام کو کتنا غریب کر ڈالا. حسن نے اپنے قلم سے ہے ایسا وار کیا، حسن نے اپنے قلم سے ہے ایسا وار کیا. اور جو مانگا میں نے، جو مانگا ہم نے، وہ ہم کو تو مل گیا فوراً. درے حسن پا کسی نے نہ انتظار کیا، درے حسن پا کسی نے نہ انتظار کیا. اور حسب عادت یہ شعر پڑھنے کی عادت ہو گئی اس طرح کے، تو وہ پیش کر رہا ہوں. المیہ ہے، حالات اس طرح کے چل رہے ہیں، ہم ذاکروں کی طرف سے مجبوری ہے اس لیے پڑھنا پڑتا ہے. امام عصر تو اس کا حساب بھی لیں گے، امام عصر تو اس کا حساب بھی لیں گے. غم حسین کا جس نے بھی کاروبار کیا. اور سر مقطع ہے، کہیں گے شیخ یہ اپنے بڑوں سے محشر میں، غضب کیا تیرے وعدے پا اعتبار کیا. ملی ہے دولت عشق حسن مجھے مسلم، ملی ہے دولت عشق حسن مجھے مسلم. میرے خدا نے مجھے کتنا مالدار کیا. حسن کا ذکر بر محمد وآل محمد صلوات. جزاک اللہ مسلم بھائی. یقیناً شہید سبت جعفر نے جن لوگوں کو صحیح معنوں میں پروان چڑھایا، ان کے بہت سے شاگرد الحمدللہ اس وقت یہاں موجود ہیں، اور میں بہت مطمئن ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ مسلم جس طریقے سے شہید کے پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں،
واقعاً وہ اس کے حق کے ساتھ ماشاءاللہ آگے بڑھا رہے ہیں. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور ہم تہہ دل سے واقعاً مسلم بھائی کے شکر گزار ہیں کہ جب بھی ہم نے ان کو پکارا ہے وہ ہمیشہ ہمارے درمیان میں موجود رہیں. مسلم بھائی آپ جانتے ہیں کہ اس حوالے سے تھوڑا سا تھریٹ میں بھی رہے ہیں, معاملات ان کے ساتھ مشکل بھی رہے ہیں, تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور طول عمر کے لیے میں چاہوں گا کہ بلند آواز میں ایک مرتبہ درود بھیج دیں. حسن ہے نام کونین کا دلارا ہے, حسن ہے نام کونین کا دلارا ہے, خدائی ایک طرف خدا کا پیارا ہے, اور علی کا نور نظر سیدہ کا لخت جگر, علی کا نور نظر سیدہ کا لخت جگر, نبی کی آنکھوں کا پہلا حسین تارا ہے. آج ہماری اس نشست کا موضوع قرآن میں صلح امام حسن علیہ السلام, اور ہماری خوش نصیبی کہ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں حجت الاسلام المسلمین مولانا طالب موسوی صاحب. میں گزارش کروں گا آغاز سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالیں. بر محمد و آل محمد صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق, ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر, ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد, فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سب سے پہلے ولادت باسعادت امام حسن مجتبی علیہ السلام آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حضور اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں. خداوند متعال اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں, رحمتوں اور مغفرتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے. اور موضوع بہت بڑا ہمیں دیا گیا ہے, صلح امام حسن قرآن کی روشنی میں. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. یہ موضوع علماء کو اس پر بحث کرنی چاہیے تھی. میں اپنی بساط بھر کوشش کروں گا کہ صلح امام حسن علیہ السلام قرآن کی روشنی میں, لیکن اس سے قبل ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ایک مختصر سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چونکہ شبہ قدر بھی نزدیک ہیں,
ماہ مبارک رمضان کی یہ خصوصیت ہے کہ خداوند متعال اس مہینے میں ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، حتیٰ کہ سانسیں جو ہم لیتے ہیں، نفس کو خدا نے تسبیح کا درجہ قرار دیا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں اور تمہارا سونا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ نفس وہ عمل ہے کہ جو انسان کے ارادہ و اختیار سے باہر ہے۔ یہ دونوں چیزیں، نفس اور نیند، سانس لینا اور نیند، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے ارادہ و اختیار سے باہر ہیں۔ بغیر ارادہ و اختیار کے انسان سانس لیتا ہے اور بغیر ارادہ و اختیار کے نیند آ جاتی ہے، کہ جو عمل انسان کا غیر اختیاری ہے، جس پر اختیار نہیں ہے، اس عمل کی خداوند متعال کے نزدیک یہ قدر و قیمت ہے کہ سانسیں تسبیح کا درجہ، تسبیح اعلیٰ ترین درجہ معرفت ہے، سانسیں تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں، اور سونا عبادت۔ تو جو عمل انسان اپنے ارادہ و اختیار کے تحت انجام دے، تو خدا کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا منزلت ہوگی۔ اور اس مہینے میں خداوند متعال نے شب قدر کو قرار دیا، اور شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بس تم صرف اتنا جان لو کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے انسان کی ایک پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ 84 سال کی زندگی ایک طرف ہے اور صرف ایک رات ایک طرف ہے، اور اس شب قدر میں خداوند متعال نے تمام اختیار ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، ہم جو چاہیں اپنی مقدر شب قدر میں طے کر لیں۔ اور اس مہینے میں جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں، اور چابی ہمارے ہاتھ میں دی گئی ہے، تو ہم چاہیں تو سارا سال یہ جنت کے دروازے ہم اپنے اوپر کھلا رکھیں، اور یہ بھی اختیار دیا ہے کہ جہنم کے دروازے ہم اپنے اوپر کھلا رکھیں۔ اختیار ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ میں نے جو آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی، 26واں جز ہے، 26واں پارہ، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ رسول ہم نے تمہیں واضح اور کھلی ہوئی فتح عنایت کی۔ یہ جو سورہ نازل ہوا، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ واقع ہوا، اور صلح حدیبیہ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ صلح امام حسن، اس کے لیے ہمیں اس وقت کے حالات کا جائزہ لینا پڑے گا کہ وہ کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے جس کے سبب امام نے صلح کی اور صلح و جنگ۔ لیکن اس سے قبل ہمیں خود صلح و جنگ کے موارد کو سمجھنا ہوگا کہ کہاں پر صلح کرنی ہے، کہاں پر جنگ کرنی ہے، موارد جنگ کون سے ہیں، موارد صلح کون سے ہیں۔ اب اگر جنگ ہی کو معیار فتح قرار دیا جائے تو پھر خداوند متعال نے جنگ بدر کے بعد یہ آیت نازل کیوں نہیں کی؟ جنگ بدر، جنگ خندق، جنگ احد، کتنی جنگیں لڑی گئیں، کسی جنگ میں یہ آیت نہیں اتری، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ کسی جنگ میں کامیابی کے بعد یہ آیت نہیں آئی، لیکن جیسے ہی صلح حدیبیہ ہوا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ
فتحا مبینا۔ معلوم یہ ہوا کہ صلح و جنگ نتیجے سے مربوط ہے۔ اگر نتیجہ حاصل ہوتا ہے، مقصد حاصل ہو، تو نہ جنگ معیار فتح ہے نہ صلح معیار فتح ہے، بلکہ نتیجہ اگر صلح کے نتیجے میں مقصد حاصل ہو وہ فتح مبین ہے، اور اگر جنگ کے نتیجے میں حاصل ہو تو فتح مبین ہے۔ معیار نتیجہ ہے کہ مقصد کس صلح سے مقصد حاصل ہوا یا یہ کہ جنگ سے مقصد حاصل ہوا۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہاں بہت سے ہمارے لیے دروس ہیں، ہمارے لیے اسباق ہیں آج کے ہمارے دور کے لیے، کہ جس طرح سے صلح حدیبیہ میں جو اس وقت مسلمان موجود تھے، انہوں نے کہا کہ کیا آپ نبی نہیں ہیں، کیا ہم مومن نہیں ہیں، ہم ذلیل ہو گئے، ہم رسوا ہوئے۔ بالکل اسی طرح سے جب امام حسن مجتبی علیہ السلام نے صلح کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی، ایک مرتبہ مل کے بلند آواز سے درود پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس وقت بھی کہا گیا کہ ہم ذلیل ہوئے، ہم رسوا ہوئے، حتیٰ کہ وہ افراد کہ جو مولا کائنات کے خاص اصحاب میں سے تھے، شرطۃ الخمیس ایک گروہ تھا 40 افراد پر مشتمل، کہ جنہوں نے مولا کائنات کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور قسم کھائی تھی کہ کبھی ہم اس بیعت کو نہیں توڑیں گے۔ وہی شرطۃ الخمیس کے افراد سب سے پہلے آ کر کہتے ہیں السلام علیک یا مذل المؤمنین، اور وہی شرطۃ الخمیس کے افراد میدان کربلا میں ان افراد میں نظر آتے ہیں جنہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا۔ جہاں صلح امام حسن کے بارے میں تجزیہ و تحلیل ہو، وہاں قیام کربلا کے حوالے سے بھی جب تحلیہ و تذلیل ہو، تجزیہ کیا جائے، تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سے افراد پیچھے رہ جانے والے میں سے تھے کہ جو امام کی نصرت نہیں کی، اور بہت سے افراد ایسے تھے جو مقابل میں امام کے مقابل میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہی شرطۃ الخمیس کے بہت سے افراد یزید کے صف میں آ کے کھڑے ہو گئے امام حسین کے مد مقابل۔ یہ تمام اسباب کو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ کیا سبب تھا جس کے سبب امام کو صلح کرنا پڑا، اور کیا وہ اسباب تھے جس کے سبب امام حسین کو قیام کرنا پڑا۔ صلح و قیام دونوں کا تجزیہ ہونا چاہیے۔ مختصراً اگر یوں کہا جائے کہ امام حسین علیہ السلام اگر امام حسن کی جگہ پر ہوتے تو وہ بھی صلح کرتے، اور امام حسن علیہ السلام امام حسین کی جگہ پر ہوتے تو وہ بھی قیام کرتے۔ اسی لیے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی الحسن والحسین امامان ان قاما او قعدا۔ حسن و حسین دونوں امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے رہیں، چاہے قیام کریں چاہے صلح کریں، ہر حال میں امام ہے۔ امام سمجھتا ہے کہ میرے دور کی مصلحت کیا ہے۔ جب حالات کا ہم تجزیہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امام حسن کا دور سب سے مشکل ترین دور تھا۔ کیا اسباب تھے جس کے سبب مولا کائنات کو 25 سال تک سکوت اختیار کرنا پڑا؟ وہ ہستی کی جو شجاعت میں
معروف، لیکن 25 سال تک سکوت اختیار کرنا پڑا۔ ان اسباب کو تلاش کیجئے تو صلح امام حسن سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تحکیم کا واقعہ پیش آیا، اور تحکیم کا واقعہ بھی کس سبب سے پیش آیا؟ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ تقوی کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان خر مقدس بنے۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچا لے۔ تقوی وقایہ سے ہے، وقایہ کا مطلب ہے اپنے آپ کو بچانا۔ اپنے آپ کو بچانا کس طرح سے؟ کہ سب سے ادنیٰ ترین درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان تمام واجبات کو ادا کرے، تمام محرمات سے پرہیز کرے، تو یہ شخص با تقوی ہے۔ یہ تقوی کا ادنیٰ ترین درجہ ہے، سب سے نچلا درجہ ہے۔ یہ شخص متقی ہے۔ تقوی کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور صرف عبادت و ریاضت میں مشغول ہو اور معاشرے کی طرف صرف نظر کرے، معاشرے کے مسائل سے اپنے آپ کو لا تعلق سمجھے۔ یہ تقوی نہیں ہے، یہ خر مقدسی ہے۔ یہی خر مقدسی تھی جس کی سبب سے تحکیم کا واقعہ پیش آیا، حکمین کا واقعہ پیش آیا۔ ابو موسیٰ اشعری جس کی سبب سے تحکیم کا واقعہ پیش آیا، ایک خر مقدس شخص تھا جس نے سامنے کے امراض کی چال کو سمجھا نہیں۔ المؤمن کیس، مومن کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ متقی پرہیزگار شخص، اس کے اندر فہم و فراست ہوتی ہے۔ تقوی با فہم فراست ہو، اس کی مدح و ثنا ہے۔ لیکن وہ تقوی کہ جو بغیر فہم فراست و بغیر معرفت و بصیرت کے ہو، اس تقوی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی کوئی مدح و ثنا نہیں ہے، بلکہ وہ قابل مذمت ہے۔ تقوی با معرفت، بی بصیرتی اور بی معرفتی کی وجہ سے تحکیم کا واقعہ پیش آیا۔ آپ سب کو تمام حالات معلوم ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ بے بصیرت لوگوں کے لیے، بے معرفت لوگوں کے لیے حق و باطل میں تمیز دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مرز حق و باطل اس میں تشخیص نہیں کر پاتے۔ جنگ صفین کا واقعہ ہے۔ ایک شخص مولا کائنات کی خدمت میں آیا، کہا مولا میرے دل میں شک و تردید کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ انہوں نے، سامنے والوں نے اذان دی، نماز پڑھی، ہم نے بھی اذان دی، ہم نے بھی جماعت سے نماز پڑھی۔ اذنوا ادینا صلوا وصلینا، انہوں نے بھی اذان دی، انہوں نے بھی نماز پڑھی، ہم نے بھی اذان اور ہم نے بھی نماز، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ہم جنگ کس لیے کر رہے ہیں۔ شک و تردید کی کیفیت پیدا ہوئی، یہ کس سبب سے؟ بے بصیرتی کی سبب سے، اس لیے کہ اس کے پاس معیار حق و باطل نہیں تھا۔ اسی لیے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ دو طرح کے دیندار ہیں، کچھ وہ دیندار ہیں جنہوں نے دین کو اس کے معیار کے مطابق سمجھا ہے اور دین کو قبول کیا ہے۔ ان کے نزدیک معیار قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت کے مطابق انہوں نے دین پر عمل کیا ہے، دین میں داخل ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کے نزدیک معیار لوگ ہیں، دین
دین کا معیار لوگ ہیں، قرآن و سنت نہیں ہے۔ جس کے نزدیک معیار لوگ ہوں تو وہی لوگ جنہوں نے اس کو دین میں داخل کیا ہے وہی لوگ سبب بنیں گے کہ دین سے خارج بھی ہو جائے۔ لیکن وہ افراد کہ جن کے نزدیک معیار حق و باطل موجود ہے، قرآن و سنت کی معیار کے مطابق دین پر عمل پیرا ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، یہ مومن اس کے پاؤں میں جنبش نہیں آ سکتی، حرکت نہیں آ سکتی، اس کا ایمان اتنا قوی ہوتا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات جس میں متقی کی تعریف کی گئی ہے، متقی کی علامت بیان کی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ متقین کون ہیں؟ متقین کے اوصاف کیا ہیں؟ متقین کی علامتیں کیا ہیں؟ متقین کی علامت یہ ہے کہ جو افراد بعض کہتے ہیں عقیدہ کافی ہے، عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کا عقیدہ اچھا ہو، عمل جو بھی ہو، عمل کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ اور بعض افراد کہتے ہیں کہ نہیں، عمل اہم ہے، عقیدہ آپ جو بھی عقیدہ رکھیں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دونوں نظریے باطل ہیں۔ نہ خالی عقیدہ بغیر عمل کے درست ہے، نہ عمل بغیر عقیدے کے درست ہے۔ اسی کی طرف ابتدائی آیات میں ہی اشارہ ہے، ھدی للمتقین۔ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین وہ ہیں کہ جن کا عقیدہ درست ہے، ایمان بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب سے عقیدے کی طرف اشارہ ہے کہ جن کا عقیدہ محکم ہے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی غافل نہیں ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، یہ اشارہ ہے عمل کی طرف۔ یؤمنون بالغیب، عقیدہ بھی درست ہے، ویقیمون الصلاۃ، عمل سے بھی غافل نہیں ہیں، لیکن عقیدہ و عمل بھی کافی نہیں ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ تیسری صفت ہے متقین کی۔ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں انفاق بھی کرتے ہیں۔ یہ کافی نہیں ہے کہ انسان اپنا عقیدہ درست رکھے، عمل بھی کرے، لیکن معاشرے سے لا تعلق ہو۔ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس سے لا تعلق ہو، بی تفاوتی اختیار کرے، غیر جانبدار رہے، یہ کافی نہیں ہے۔ صاحب تقوی وہ ہے کہ جو عقیدہ بھی درست، عمل بھی، اور معاشرے کے مسائل سے لا تعلق بھی نہ ہو۔ یہ شخص چونکہ بنیاد نہیں تھی، آیا کہا کہ انہوں نے بھی نماز پڑھی، انہوں نے بھی اذان دی، ہم نے بھی نماز پڑھی، ہم نے بھی اذان دی۔ جنگ کس لیے ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ جا کے عمار ابن یاسر سے ملو۔ یہ شخص پوچھتے ہوئے آیا کہ عمار کہاں ہے؟ جب عمار ابن یاسر کے پاس آیا، کہا آپ عمار ابن یاسر ہیں؟ کہا ہاں میں عمار ابن یاسر ہوں۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہو میں سب کے سامنے، کہا کہ میں سب کے سامنے کہوں یا خلوت میں کہوں؟ کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، سب کے سامنے کہو۔ وہی بات دہرائی۔ اب دیکھیے بی بصیرتی اور بی معرفتی کس قدر تھی۔ خود مولا کائنات کے رکاب میں ہے، مولا کائنات کے ہمراہ ہے، تمیز نہیں کر پا رہا ہے کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے۔ وہ اہل شام کی بات نہیں ہے کہ جب مولا کائنات شہید ہو گئے مسجد میں تو کہا کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟
یہ کیفیت اور یہ حالت تھی. وہ تو اہل شام کی بات تھی، یہ تو مولا کائنات کے رکاب میں تھا، مولا کائنات کے لشکر میں تھا، جنگ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن حق و باطل میں تمیز نہیں ہے، نہیں پہچان پا رہا ہے. عمار ابن یاسر سے کہا کہ اس طرح کی شک و تردید میرے دل میں پیدا ہو گئی اور مولا نے مجھے آپ کے پاس بھیجا، آپ میری رہنمائی فرمائیں. عمار ابن یاسر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف لے جا کے کہا کہ وہ سامنے والے سیاہ پرچم والوں کو دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں دیکھ رہا ہوں. کہا کہ ان کے خلاف یہ میری تیسری جنگ ہے، لیکن پہلی جنگوں کے نسبت یہ جنگ زیادہ دشوار ہے، اس لیے کہ وہ پہلے کھلم کھلا کہتے تھے زندہ باد بت، یعنی اپنی شرک کو، بت پرستی کو چھپاتے نہیں تھے، لیکن اب کہ یہ جنگ زیادہ سخت ہے اس لیے کہ انہوں نے زندہ باد بت کے نعرے کو اذان اور نماز میں چھپا رکھا ہے. جب باطل حق کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے تو انسان کے لیے تشخیص دینا مشکل ہو جاتا ہے، حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، یہ عام افراد کے لیے مشکل ہو جاتی ہے تشخیص دینا. اسی لیے مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم صلح کی، اس لیے کہ وہاں پر باطل نے حق کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا. ظاہری طور پر کچھ نہ کچھ مراعات وہ کرتا تھا، اگر مراعات نہ کرتا تو قرآن کو نیزوں پر کیوں چڑھایا؟ ظاہری دینداری کا اپنے اوپر ایک خول چڑھا رکھا تھا جس کے سبب بہت سے افراد حق و باطل میں تمیز نہیں کر پا رہے تھے. اسی لیے امام نے صلح کی، اور صلح میں جو شرائط رکھی گئی ہیں اس شرائط سے سمجھ میں آتا ہے کہ فتح کس کی ہوئی ہے اور شکست کس کی ہوئی ہے. صلح میں جو شرط رکھی گئی، پہلی شرط کیا تھی؟ کہ پہلی شرط یہ تھی کہ حاکم شام پابند ہے کہ وہ قرآن اور سنت پر عمل کرے. اگر پہلے سے عمل پیرا ہوتا تو یہ شرط رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ شرط رکھ کر بتایا کہ حقیقی فتح کس کی ہوئی ہے. صلح امام حسن کے واقعات، اس وقت کے جو حالات تھے اس کو بہت باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے زیادہ سنگین حالات تھے امام مجتبیٰ کے دور کے حالات کہ بااثر شخصیات کو خریدا جا رہا تھا، کسی کو قتل کیا جا رہا تھا، کسی کو زندان میں ڈالا جا رہا تھا، اور کسی کو جو بھی بااثر افراد تھے ان کو خریدا جا رہا تھا. حتیٰ کہ امام نے جو افراد جنگ کے لیے بھیجے تھے اس کو بھی خرید لیا، ایک فرد بھیجا اس کو بھی خرید لیا، اور صرف 5000 درہم میں خریدا گیا. وہ دوسرے فرد کو بھیجا، وہ بھی معاویہ کے ہاتھ بک گیا. اور امام کے لشکر میں ایسے افراد تھے جنہوں نے بغاوت کی، اور حتیٰ کہ آپ جس خیمے میں تشریف فرما تھے اس خیمے پر حملہ کیا اور آپ کے پائے اقدس کو زخمی کیا. جب امام نے یہ تمام حالات دیکھے، لشکر کی بغاوت کو آپ نے دیکھا، تو سوائے صلح کے اور کوئی چارہ کار نظر نہ آیا، لہٰذا آپ نے صلح کی. اور دیکھیے کہ امام حسن کے دور کے حالات آج ہمارے حالات سے کتنے مطابقت رکھتے ہیں. آج بھی کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو خوف کی وجہ سے خاموش ہیں، اور کچھ افراد ایسے ہیں جو اغیار کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، اغیار کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کچھ افراد کو پابند سلاسل کیا گیا ہے. اس دور کو آج کے دور کے ساتھ ہم جب مطابقت کرتے ہیں کہ آج خواص خاموش ہیں، جن کو معاشرے کی ذمہ داری جن پر ہے وہ ساکت ہیں،
معاشرے میں خرابیاں ہیں، لیکن بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ تمام ہم میں سے تمام افراد، چاہے خواص ہوں عوام ہو، ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر فرد ذمہ دار ہے۔ خواص اپنی ذات میں، اپنی حیثیت میں ذمہ دار ہیں، عوام اپنی حیثیت میں، ہر شخص اپنے اپنی دائرے میں رہتے ہوئے مسئول ہے، ذمہ دار ہے۔ اپنا فرض ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت جو مشکلات ہمارے سامنے ہیں، سب سے مشکل ترین مسائل دشمن کی شناخت ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہے، اس لیے کہ دشمن نے ایک نیا روپ، ایک نیا چہرہ اختیار کیا ہے، ایک نیا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ اب ہمارے لیے دشمن شناسی مشکل ہو گئی ہے۔ آج کے دور کی سب سے بڑی ابتلا اور آزمائش یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، اس لیے کہ دوست دشمن کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ آج ہمارے دور کی سب سے بڑی مشکل تشیع لندنی اور تشیع امریکائی ہے۔ آج امریکہ سے اور لندن سے علماء ابا قبا کی شکل میں افراد کو ہماری طرف بھیجا جا رہا ہے، اس لیے ہم شناخت نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ جو ابا قبا میں آیا ہے یہ ہمارا دوست ہے کہ دشمن ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ ایک شخص 4 سالوں سے مسلسل ہمارے شہر میں آتا ہے، خلاف قرآن، خلاف شریعت، خلاف احکام دین بات کرتا ہے، کوئی اس کی زبان کو لگام دینے والا نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں بات کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کیا کم مصیبت ہے؟ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم، بادروا احداثکم قبل ان یسبقکم الیہم المرجع، اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کی طرف جلدی کرو قبل اس کے کہ دوسرے اس کے ذہن پر اپنا تسلط جمائیں اور اس کے پاک ذہن و دل کو منحرف کر لیں۔ آج کا نوجوان، اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ حق و باطل میں تمیز کر سکے، دوست اور دشمن میں تمیز کر سکے، اس لیے کہ دشمن نے دوستی کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، دشمن دوست بن کر سامنے آیا ہے، اس لیے بعض افراد کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے۔ لیکن دیکھیے، واقعات کربلا میں ایک 11 سال کا بچہ ہے، وہ 11 سال کا بچہ جب دشمن کے مقابلے میں نکلتا ہے تو جو رجز خوانی کرتا ہے، امیر حسین و نعم الامیر، کتنا بامعرفت بچہ ہے یہ، کہ میرا امیر حسین ہے اور کتنا اچھا امیر ہے، یہ رجز خوانی کرتا ہے۔ اس 11 سال کے بچے جیسی معرفت آج کے ہمارے بچوں میں کیوں نہیں ہے؟ آج ہم شہدائے کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں، ائمہ طاہرین علیہم السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، مختلف شخصیات کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، تو کیا یہ صرف سننے سنانے کے لیے ہے، ہمارے لیے عمل کی اس میں عمل کا کوئی پہلو نہیں ہے؟ ہمارے لیے کوئی پیغام نہیں ہے؟ جب آپ واقعات سنتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام جب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ محفل سے واپس گھر آتے تھے تو صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، آپ کو پورا
بیان سناتے تھے کہ آج پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا، آج پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا۔ جب مولا کائنات گھر تشریف لائے تو جناب صدیقہ طاہرہ نے کہا کہ آج میرے بابا نے یہ فرمایا، آج میرے بابا نے یہ فرمایا۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ آپ تو مسجد میں نہیں تھی، آپ تو محفل پیغمبر میں نہیں تھی، آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کہ میرا بیٹا حسن مجھے بتاتا ہے کہ آج سرکار نے یہ فرمایا۔ ایک دن مولا کائنات جلدی آئے تاکہ اپنے فرزند کی گفتگو سنیں، اور آ کے پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ جیسے ہی امام مجتبیٰ آئے اور شہزادی نے کہا کہ کیا فرمایا آج سرکار نے، کیا گفتگو ہوئی، جب سنانے لگے تو زبان میں وہ سلالت نہیں تھی، زبان میں وہ روانی نہیں تھی۔ کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا کوئی سردار مجھے دیکھ رہا ہے۔ پردے کے پیچھے چھپے اپنے والد گرامی کا احساس کیا۔ کیا یہ واقعہ صرف سننے سنانے کے لیے ہے؟ آج کی مائیں کیوں بچوں سے نہیں سنتی کہ آج آپ مجلس سے آئے، آج آپ درس سے آئے، بتاؤ آج کے درس سے تمہیں کیا ملا، آج کی مجلس سے تمہیں کیا ملا؟ اور بچوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ توجہ سے سنیں، جا کے اپنے والدین سے بیان کریں۔ آج والدین کیوں غافل ہیں اپنے بچوں کی تربیت سے؟ ایک حدیث یاد آ گئی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، جب کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا ویل لاولاد آخر الزمان من آبائہم، وائے ہو آخر زمانے کے اولاد کے اوپر ان کے ماں باپ کی وجہ سے۔ قیل یا رسول اللہ امن آبائہم المؤمنین امن آبائہم المشرکین، لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ان کے ماں باپ مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے؟ فرمایا من آبائہم المؤمنین، نہیں، ان کے ماں باپ مشرک نہیں ہوں گے، ان کے ماں باپ مومن ہوں گے، لیکن لا يعلمونہم الفرائض، واجبات کی تعلیم نہیں دیں گے، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اس سے اگلا جملہ زیادہ سخت ہے، اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہونا، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے بھی زیادہ بڑی مصیبت وَإِذَا تَعَلَّمُوهُمْ مَنَعُوهُمْ، اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب وہ بچہ خود کچھ پڑھنا چاہے گا، کچھ سیکھنا چاہے گا، منعوہم، ان کے ماں باپ منع کریں گے کہ نہیں یہ نہیں کرو۔ اور دنیا کی پس چیز پر وہ راضی ہوں گے، وہ اس بات پر راضی ہوں گے کہ ان کا بچہ ان کے لیے کچھ کما کے لے آئے۔ ایک تو بچوں کی تربیت سے غافل، اس کے اوپر جب بچہ خود سیکھنا چاہے تو وہ مانع ہوں گے، رکاوٹ بنیں گے کہ نہیں اس طرف نہ جاؤ۔ یہ ہمارے دور کی مشکلات ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص مسلسل 4 سالوں سے ہمارے اس شہر میں آتا ہے، خلاف قرآن بات کرتا ہے، خلاف دین و شریعت بات کرتا ہے، لیکن اس کے بارے میں کہیں بات نہیں ہوتی، اس کو کوئی لگام دینے والا نہیں ہے۔ خلاف قرآن بات کی اس نے پہلے مرحلے میں کہ قرآن حرف آخر نہیں ہے، خدا نے انسان کو عقل دی ہے، قرآن تو عرب کے ان جاہلوں کے لیے آیا تھا، آپ کے لیے تھوڑی آیا تھا۔ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لیکن یہ شخص خلاف قرآن، اس کے بعد جب کسی نے کوئی روک ٹوک نہیں کی تو اگلے ساتھ پھر ذرا جرأت ملی اس کو، اس نے آ کر اور خلاف دین و شریعت باتیں کرنی شروع کی کہ مکس گیدرنگ کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے۔ والدین کا
والدین کی اطاعت بچوں پہ کوئی فرض نہیں ہے۔ وہ جو جملے استعمال کیے گئے وہ بہت عجیب ہیں کہ والدین نے صرف اپنے سکون کے لیے ایک تعلق رکھا جس کے نتیجے میں آپ پیدا ہوئے۔ والدین کے کیا آپ پر احسان ہے کہ وہ بچے آپ کی احترام اور آپ کے اطاعت گزار بنے، لیکن اب کہ اس نے ولایت اور امامت کے اوپر حملہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ امامت ایک ہسٹوریکل ری ایکشن ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، خواص کی طرف سے کوئی رد عمل کا اظہار نہیں ہو رہا۔ یہ وہی دور ہے جو امام مجتبیٰ کا دور تھا کہ کسی کو خریدا جا رہا تھا، خواص میں سے جو با اثر شخص تھا اس کو خریدا جا رہا تھا، کسی کو زندان میں ڈال دیا جا رہا تھا، کسی کو قتل کیا جا رہا تھا اور کسی کو دھمکی دی جا رہی تھی۔ آج یہی مسائل ہمارے معاشرے کے ہیں۔ آج محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے خواص جنہوں نے مصلحت کی چادر اوڑھ رکھی ہے، یا تو خوف ہے یا تو کسی لالچ کی وجہ سے ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ باری الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا باری الہ اس ماہ مبارک میں ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ باری الہ اس مہینے کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے ہمیں محروم نہ فرما۔ باری الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ تمام مومنین و مومنات دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں، سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ سب کو صحت و سلامتی اور طول عمر عنایت فرما۔ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ باری الہ پرچم اسلام کو سربلند و سرفراز فرما۔ دشمنان اسلام جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں نیست نابود فرما۔ باری الہ ظالموں کو ظالمین کے ذریعے نابود فرما۔ باری الہ شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں، مخصوصاً عراق، یمن، بحرین، لبنان اور جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، باری الہ انہیں اپنے خصوصی تحفظ کے ساتھ فتح و نصرت عنایت فرما۔ اور یہ بھی ایک خوشخبری ہے کہ آج کے اس ولادت کی خوشخبری کے ساتھ یہ خوشخبری بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ الحمدللہ پروردگار کے لطف و کرم سے عراق میں فلوجہ شہر جو ایک عرصے سے دشمنوں کے قبضے میں تھا، وہ فلوجہ شہر آزاد ہو گیا اور عراق کے مومنین نے فتح و نصرت کا جشن منایا۔ خداوند متعال انہیں اپنے خصوصی تحفظ عنایت کرے اور ہر مرحلے میں ہر محاذ پہ انہیں کامیابی عنایت فرمائے۔ باری الہ منجی عالم بشریت آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔